تقریر کا اختتام میں چاہتا ہوں کہ تھانوی صاحب کے اچھے کلام پر کروں، جو انہوں نے اہل سنت کی تائید میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ولیوں کی کیا شان ہے، ولیوں کا کیا مقام ہے۔ معارف اشرفیہ، ادارہ تعلیفات اشرفیہ، تفسیر، حدیث، تصوف کے نکات، دقیق مسائل، قرآن و سنت کی روشنی، مدلل شافی جوابات، یعنی اس میں بڑے زبردست جوابات دیے گئے، دقیق جوابات دیے گئے ہیں، کیونکہ کتاب حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے۔ اب دیکھیے کیا لکھتے ہیں قاضی حمید الدین ناگوری سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں بعد دفن کرنے کے قطب الاقطاب کہ ان کے مزار پر موجود تھا، ٹھیک ہے، میں نے بطور کشف کے دیکھا کہ منکر نکیر آئے اور حضرت خواجہ کے سامنے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ان کے منکر نکیر آئے اور حضرت خواجہ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پہلی بات تو ہے کہ قبر کے اندر دیکھنا قید ہے، پھر فرشتوں کو دیکھنا دوسرا قید ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں دو فرشتے پہنچے اور حق تعالیٰ کا سلام حضرت خواجہ کا پہنچایا۔ قبر کی بات کر رہے ہیں دھانی صاحب، کہتے ہیں اس کے بعد حضرت خواجہ کو اور ایک کاغذ سبز روشنائی کا لکھا ہوا نکلا اور حضرت خواجہ کے ہاتھ میں دیا، اس میں لکھا تھا اے قطب الدین میں تم سے خوش ہوں اور میں نے تمہاری برکت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے سب گناہ گاروں کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا، اس لیے کہ جب زندوں نے تم سے بہت بڑا نفع اٹھایا ہے تو مردے بھی تم سے نفع حاصل کریں، مردے بھی تم سے نفع۔ یہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کس نے دیا؟ فرشتوں نے ایک پرچی دی تھی جو اللہ کی طرف سے تحریر تھی اور سب روشنائی سے وہ لکھی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندوں نے تم سے فیض اٹھایا ہے تو مردے بھی تم سے نفع حاصل کرے اور تمہاری قدر کو جانے۔ دو فرشتے پہنچے، خواجہ کو حق تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور منکر نکیر سے کہا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے قطب سے سوالات مت کرو۔ سبحان اللہ، یہ ولیوں کی شان ہوتی۔ دیکھیے فرمایا ہمارے قطب سے سوال مت کرو، بات سچ ہے، یہ واقعہ ہماری سنیوں کی کتاب سے بھی ہے لیکن میں بطور عبرت سنا رہا ہوں، بطور عبرت۔ فرمایا کہ منکر نکیر سے کہا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے قطب سے سوال مت کرو، میں نے اپنے قطب سے خود سوال کر لیا ہے اور وہ سوال کا جواب ہم کو دے چکے ہیں، تم لوگ واپس آ جاؤ۔ تو دعا فرمائیے اللہ ایسے سچے اور محبوب مسلک سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے جس میں اللہ کے ولیوں کی محبت سکھائی جاتی ہے، رسول پاک کی محبت سکھائی جاتی ہے، نبی پاک کے وصف عظمت آپ کے علم پر گویا کہ اپنے ایمان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے جتنے شرعی مسائل ہم نے بیان فرمائے ہیں مولا کریم اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما